السلام علیکم ورحمۃ اللہ حامدن و مصلین اما بعد۔ ایمان کیا ہے اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان زبان سے اقرار، دل سے اعتقاد اور اعضاء و جوارح سے عمل کا نام ہے۔ ایمان عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ ایمان جنت میں داخل ہونے کے لیے شرط ہے۔ ایمان اطاعت کے ذریعے بڑھتا ہے اور معصیت کے ذریعے گھٹتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح ایمان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو دن بدن اضافہ فرماتا رہے۔ ایمان کے ارکان کے تعلق سے حدیث جبریل بہت مشہور ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ارکان کو بیان فرمایا ہے۔ جب جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتائیے ایمان کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، آخرت کے دن اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے کے اوپر ایمان لائیں۔ ایمان کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد اور ایمان کیا ہے اور ایمان کسے کہتے ہیں، اسے جاننے کے بعد آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر ہم نے ایمان کے ارکان کو اسی طریقے سے مانا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور جیسا کہ ایمان کا تقاضا ہے، تو ہمیں ایمان کے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ہم ایمان کے بہت سارے ثمرات سے محظوظ ہوتے ہیں۔ ایمان کے ثمرات کو قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ ایمان کے ثمرات اور فائدوں میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ، کہ جو بھی مرد یا عورت عمل صالح کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو ہم اسے یقیناً بہتر زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور ایمان کے ثمرات اور فوائد میں سے دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مومن کو امن و ہدایت عطا فرماتا ہے۔ مومن کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، امن حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ انعام آیت نمبر 82 میں فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو کسی بھی قسم کے شرک کے ساتھ ملوث نہیں کیا، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ سچے معنی میں ہدایت یافتہ ہیں۔ ایمان کے ثمرات میں سے ایک بڑا ثمرہ دل کی ثابت قدمی ہے۔ اللہ رب العالمین اہل ایمان کے دل کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 میں فرمایا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، کہ اللہ رب العالمین ایمان لانے والوں کو دنیا اور آخرت کی زندگی میں پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے۔ یہ ایمان کا فائدہ ہے۔ اور ایمان کے فائدوں میں سے ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ غافر آیت نمبر 7 میں فرمایا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم
ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا کہ عرش کے اٹھانے والے اور عرش کے آس پاس موجود فرشتے سب کے سب اپنے رب کے حمد کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ اہل ایمان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ایمان کے فوائد میں سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اہل ایمان پر شیطان مسلط نہیں ہوتا ہے، شیطان حاوی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ نحل آیت نمبر 99 میں فرمایا إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں ایسے لوگوں پر شیطان کا بس نہیں چلتا ہے، اور اسی طریقے سے ایسے اہل ایمان کی طرف سے اللہ رب العالمین دفاع کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حج آیت نمبر 38 میں فرمایا إن الله يدافع عن الذين آمنوا کہ اللہ رب العالمین اہل ایمان کی طرف سے دفاع کرتا ہے۔ یہ ایمان کے فائدے ہیں، ایمان کے ثمرات ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں سچے اور پکے ایمان کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایمان کے ان تمام ثمرات سے محظوظ فرمائے جن کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔